بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. They cried, "Burn him and stand by your gods if ye will be doing." قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. We said, "O fire, be coolness and peace for Abraham." وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. And they wished to set a snare for him, but we made them the greater losers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو یا نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے. یہاں ان لوگوں کو ان کی بدبختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہو کر کہنے لگے. اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان معبودوں کی عزت رہے. اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں. یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کو لکڑیاں لائیں گی. زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا، لکڑیوں سے اسے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی. روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی. جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اس کے پاس جانا محال ہو گیا تو اب گھبرائے کہ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالیں کیسے. آخر ایک کردی فارسی عرابی کے مشورے سے جس کا نام حیزن تھا ایک منجنیق یعنی توپ تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھلا کر پھینک دو. مروی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اندر اترتا جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے بھی یہی پڑھا تھا. یہ روایت بخاری کی ہے. مسند بزار میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا اے اللہ، آپ آسمانوں میں اکیلے معبود ہیں اور توحید کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والا زمین پر صرف میں ہی ہوں. تفسیر طبری میں ہے کہ جب کافر ابراہیم علیہ السلام کو باندھنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا آپ ہی کے لیے سزاوار ہے، سارے ملک کے آپ ہی اکیلے مالک ہیں، کوئی بھی آپ کا شریک و ساجی نہیں. شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر صرف 16 سال کی تھی. واللہ اعلم. بعض سلف سے منقول ہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں، لیکن براہ راست حکم ربانی آگ ہی کو پہنچا کہ اے آگ میرے خلیل ابراہیم پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا. فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو آگ نے جلا دی لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرور پہنچاتی، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جا۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی گہرا کھودا تھا اور اسے آگ سے پر کیا تھا، ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اسے بالکل ٹھنڈی کر دی۔ مذکور ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کے منہ پر سے پسینہ پوچھ رہے تھے، بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سائے کا فرشتہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا، مروی ہے کہ آپ اس میں 40 یا 50 دن رہے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت و سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا، کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو آزر بت پرست تھا سب سے اچھا کلمہ جو کہا وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کو پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا ابراہیم تمہارے رب اللہ تعالیٰ بہت ہی بزرگ اور بڑے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے۔ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گرگٹوں کو مار ڈالنے کے لیے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ اور پھونک رہا تھا، پس رسول اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح چھپکلی یا سپلک کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مکر ہم نے ان پر الٹ کر دیا، کافروں نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نیچا کرنا چاہا، اللہ نے انہیں نیچا دکھایا۔ عطیہ عوفی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا، ادھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا دیتی ہے جیسے روئی جل جائے۔ واللہ اعلم۔